نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر حرم حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف مخدوم الامم سید حجویر حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 21ویں فصل ہے، اردو ترجمہ مولوی فیروز دین۔ اس میں آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کے فرمان کی روشنی میں جو اہل علم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تقوی اور خشیت الہی کا خاص فیض نصیب ہوتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے علم کی دولت اور خزانے دیے ہیں ان کو بلند درجے عطا کیے ہیں۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، وہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی میراث مال و دولت نہیں ہوتا، علم و عرفان ہوتا ہے، تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے، تمام پاکیزہ اوصاف ہیں، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، عفت قلب و نظر، للہیت، اخلاص، علم، عرفان، مخلوق کی خدمت اور ہدایت۔ تو جو اوصاف مبارکہ اللہ تعالیٰ انبیاء و مرسلین کو عطا فرماتے ہیں، تو جو علماء دین ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، وہ انہی اوصاف و کمالات کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے، ان میں 313 رسول ہوئے، 4 اولو العزم مرسل ہوئے، اور ان میں امام الانبیاء، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی تعداد کے مطابق سرکار کی امت میں
اتنے ہی اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء ربانیین دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، معرفت ہے، ادراک ہے، تحقیق ہے اور استنباط ہے مختلف آیات و حدیث کی روشنی میں، اور ہر نبی کے کوئی نہ کوئی ولی زیر قدم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فیضان انبیاء و مرسلین کو عطا کیا، اس کی شعاعیں اور نور و روشنی روئے زمین پر ان اولیاء کرام کے ذریعے موجود رہتا ہے اور مخلوق میں وہ فیض تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ اس کو اہل طریقت، اہل تصوف کہتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہے، کوئی موسوی المشرب ہے، کوئی عیسوی المشرب ہے، کوئی ابراہیمی المشرب ہے، کوئی اسماعیلی المشرب ہے، کوئی نوحی المشرب ہے اور کچھ محمدی المشرب ہے۔ جس طرح حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، الحسنی الحسینی، پیران پیر، سلطان الاولیاء، آپ خود قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ لکل ولی لہو قدم، ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہوتا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم۔ تو جس طرح انبیاء کرام تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام میں بھی یہ درجات ہوتے ہیں، جس طرح وہ 313 جو رسول ہیں جو ان کے زیر قدم ہیں، یقیناً ان کا رتبہ ان اولیاء سے بلند اور بالا ہوگا جو دیگر انبیاء کے زیر قدم ہیں۔ پھر 4 اولو العزم مرسل جو صاحب کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس ملی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس میں۔ پھر ان میں جو محمدی المشرب ہے وہ باقی سارے اولیاء سے زیادہ اعلیٰ درجے، رتبے اور مقام کا حامل ہے، اور محمدی المشرب ہونے کے بھی کئی پھر درجات ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوباشی میں لکھا ہے کہ یہ کم و بیش 9 درجات ہوتے ہیں، جو جتنے درجات طے کر لیتا ہے وہ اتنا ہی محمدی المشرب ہونے کی منزلیں طے کرتا ہے، اور اس فیض سے وہ بہرہ مند اور بہرہ یاب ہوتا ہے، اور اس کے وجود مسعود سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت اور ہدایت کے فیضان کے چشمے رواں کرتا ہے، اور سرکار کی سیرت اور صورت اور اوصاف حمیدہ کا فیض مخلوق تک پہنچتا ہے۔ علامہ نے بھی ایک شعر میں اس کا ذکر کیا کہ 1000 چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ تو 1000 چشمے ان کے قلب سے رواں ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نیو مردے، ولیاں دے دربارہ اتے ویکھ دیوے بل دے۔ 100,000 بہار حسن دی جا وچ خاک سمونی، اجئی پریت لگا محمد جگ وچ روے کہانی۔ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو جو عشق کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اور شہیدان کربلا نے پڑھی،
تو وہ کبھی نہیں مرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اے انسانوں، تمہاری عقل چھوٹی اور محدود ہے، تم ان شہادت کے رتبوں اور مرتبہ شہادت کی حقیقت اور ان کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، اور ایسی زندگی ہے کہ ان رب یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، اور انہیں مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ انہی آیات کے ترجمے یہ اللہ والوں نے اپنے اشعار کے اندر کیے ہیں کہ جن عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ جن پہ انعام و اکرام کرتا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور وہ خوش بخت ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ یہ حضرت اقبال نے کہا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں، علماء ربانیین کے اماموں میں شامل ہیں۔ آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے صوفی بھی ہیں، اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ بھی فقہ میں آپ کے پیروکاروں میں، آپ کی فقہ کو حنبلی فقہ کہتے ہیں اور اس پہ چلنے والوں کو حنابلہ کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ 6 صدی ہجری میں، عباسی دور تھا، 17 ممالک تھے اسلامی ریاست کے اندر، 78 صوبے تھے، 78، اور ہر صوبے میں آپ نے اپنے خلفاء کو، مریدین کو تعینات فرمایا۔ عبد القاہر سہروردی، موقف الدین ابن قدامہ، نجم الدین قبرا، 1000 سے زیادہ طویل ترین فہرست ہے جو فقر کی دنیا میں، علم و عرفان کی دنیا میں امامت کے درجوں تک پہنچے، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتہ ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شی میں فرماتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کا خاص فیض اگر ایک جگہ اکٹھا دیکھنا ہو تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت۔ تو وہ حنبلی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا اور جھنڈا اسلام کا لہرایا، تو اس کی آدھی فوج جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین اور تلامذہ پہ مشتمل تھی، اور نائب سپہ سالار تھا موقف الدین ابن قدامہ، جو حضور پیرانی پیر کا خلیفہ خاص تھا۔ آپ کی مجلس میں امام ذہبی اور امام ابن جوزی جیسے بزرگ
علامہ ابن جوزی 2000 کتابوں کا مصنف، اور 20,000 یہود و نصارہ نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، 1,00,000 ان کے اپنے مریدین تھے۔ حضرت کی مجلس میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، قالماتن طیباتن کشاجراتن طیباتن اصلها ثابت فروا فی السماء۔ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، جس کو سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی پنجابی میں اپنے انداز میں پیش کیا کہ علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات، یہی کلمہ طیبہ، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک میں مچایا جان پھلن پر آئی، پھولوں کے ساتھ ہر طرف، اور فیضان سے معمور جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جین اے بوٹی لائی ہو۔ تو اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لو لو دے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے ہور کدے ول بجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تو آپ نے اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک شرح فرمائی، تو میں نے کونی ماری امام ذہبی کو کہ میں اس کی یہ تفسیر جانتا تھا۔ حضرت نے دوسری تفسیر کی، میں نے پھر آنکھ سے اشارہ کیا مجھے یہ تفسیر بھی آتی ہے۔ ظاہر 2000 کتابیں جس نے خود لکھی ہیں، حضرت نے 11 حوالوں سے اس کی شرح کی، اور ہر ایک کے اوپر میں یہ باور کراتا رہا مجھے یہ شرح پہلے سے معلوم۔ پھر آپ نے 12ویں شرح کی، 13ویں کی، 14ویں کی، 15ویں کی، کرتے کرتے 39ویں کی، 40ویں کی، 40 حوالوں سے ایسی شرح کی، میں نے کہا 11 تک میں جانتا تھا، باقی وہ 29 جو ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی۔ اس علم و فضل کے رتبے اور مقام پہ پیران پیر فائز المرام ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ تو ظاہری تفاسیر تھے، اب تھوڑی سی باطنی بھی ہونی چاہیے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ فرمایا اب آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الفاظ یہی ہیں اور مفہوم یہ 5۔ یہ حضرت ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ترجمے قرآن، یہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کی سوا معبود کوئی نہیں، مطلوب کوئی نہیں، مقصود کوئی نہیں، محبوب کوئی نہیں، بلکہ موجود کوئی نہیں۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیران پیر وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں شامل، اور تقریباً سب سے بڑے آپ امام ہیں فقہ حنبلی کے، اور آپ کا فتویٰ 17 ملکوں اور 78 صوبوں میں چلتا ہے۔ تو آخر اس امام کا کیا رتبہ اور مقام ہوگا جس کے پیروکاروں کا یہ سٹیٹس ہے۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کا رتبہ اور مقام جو ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المجوشی میں لکھتے ہیں کہ خواہ میں سرکار کا دیدار ہوا خانہ کعبہ کے اندر، آپ نے گود میں لیا ہوا ایک بچے کو، قریب ہو کے میں نے دیکھا وہ تو بزرگ ہے۔ پوچھا سرکار کون ہے جس کو اس طرح آپ نے اٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ اے نعمان، اے علی بن عثمان اجویری، یہ تیرا اور تیرے شہر کا امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ تیرا اور تیرے شہر کا، تیرا تیرے وقت کا جو امام ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت ہے۔ تو آپ بھی حنفی ہیں، اور جو احناف ہیں ان کی فہرست بھی بے حد و حساب ہے، لیکن یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت کا یہ ایک بہت بڑا پہلو کہ آپ کے پیروکاروں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی شامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے ایک ہیں آپ، یعنی سرکار کے جو شاگرد ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے جو شاگرد ہیں ان کو تابعین کہتے ہیں، اور جو صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو آپ تبع تابعین یعنی چوتھے درجے میں اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے تلامذہ، آپ کے تربیت یافتہ یا شاگردوں میں شامل ہیں۔ سنت رسول کو زندہ کرنے والے، اہل بدعت کو مٹانے والے حضرت ابو محمد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 164 ہجری بغداد میں پیدا ہوئے۔ بغداد دارالحکومت تھا، جس طرح آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو اس وقت عباسی دور تھا اور دارالحکومت بغداد تھا، تو بغداد میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کو جو ہے وہ امام بغداد کہا جاتا تھا، یعنی اہل بغداد کا امام۔ تو سارے سلطنت اسلامیہ کا امام ہوا اس اعتبار سے، کیونکہ جو بادشاہ کا محل ہوتا ہے وہ سارے محلوں کا سردار ہوتا ہے، بادشاہ کا گھوڑا سارے گھوڑوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے، بادشاہ کا خادم سارے خادموں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو جو شے اس سے منسوب ہو جاتی ہے، بادشاہ کی ٹوپی ساری ٹوپیوں سے اوپر ہو جاتی، تو اس وقت آپ بنو عباس جو ہے اس میں امام بغداد کے نام سے مشہور تھے۔ 77 سال عمر مبارک پائی آپ نے، 164 ہجری میں ولادت دی اور 241 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اماموں میں ہیں، یہ ان کے بعد کے ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی زندگی میں 5 حج فرمائے، ادا کیے، اور 3 حج پیدل چل کے کیے۔ اس وقت بڑے بڑے جو اسلامی ریاستوں میں عراق، ایران، شام، مصر اور حجاز مقدس اور دیگر جتنے بڑے بڑے مراکز تھے علم و عرفان کے، آپ نے سب پہ جا کر تحصیل علم کیا، اور اپنے وقت کے آپ کامل ترین اولیاء میں شامل ہوئے۔ آپ کی مشہور ایک کتاب مسند امام احمد ہے، کتاب حدیثوں کی، جس میں 40,000 احادیث آپ نے جمع فرمائی اور احادیث کے اصول و ضوابط بھی مرتب کیے۔ علم دین کے اندر اور درسیاتی کتب میں آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ یہی بات حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ مخصوص اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حافظ تھے، یعنی جس 40,000 حدیثیں انہوں نے لکھی جو ان کو یاد تھیں،
تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا حافظہ جو ہے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، آج کل وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، جمیل احمد راہی، بعد میں کٹھوالہ صاحب بن گئے، جس وقت وہ پورے پنجاب کے چیئرمین بنے، یہ فزیکل پلاننگ کا جو پنجاب گورنمنٹ کا. تو پھر وہ خاندانی نسبت، ویسے شاعری میں راہی جو ہے اپنا تخلص کرتے تھے. تو ہم نئے نئے گورنمنٹ کا لاہور داخل ہوئے تو ایک گروپ ہمارا بن گیا 5-7 ساتھیوں کا. تو اللہ کا شکر ہے بعد میں ملاقات رابطے رہے، سارے ہی اپنے اپنے شعبہ زندگی میں انتہاؤں تک پہنچے. جو جوڈیشری میں گئے وہ بھی انتہائی درجے تک چلا گیا، جو انٹیلیجنس میں گیا وہ بھی انتہائی درجے تک چلا گیا، جو آرمی میں گئے وہ بھی انتہائی درجوں تک، جو اس سول سروس میں گئے تو وہ کہ شعر و شاعری بڑی اچھی کرتے تھے. ان کے استاد کا شعر مجھے اب بھی یاد ہے، وہ اکثر سناتے تھے، غالباً اسلم راہی ان کے استاد تھے، کہ ہمارا حال نہ پوچھو کہ ہم فقیر اکثر، ہمارا حال نہ پوچھو کہ ہم فقیر اکثر، جلا جلا کے لہو جشن عید کرتے ہیں. بہرحال اچھا وہ کلام لکھتے تھے، نعتیں بھی لکھتے. وہ کہتے تھے شاعر بننے کے لیے کم از کم 40,000 اشعار دوسرے شاعروں کے یاد ہونے چاہیے، اس کے بغیر بندہ شاعر بن نہیں سکتا. اور یہ اتفاقیہ جو شاعر ہوتے ہیں 5, 7, 10, 15 اشعار یا نظمیں یا غزلیں یاد کر کے جو ہے وہ شعر و شاعری کی زور آزمائی کرتے ہیں، وہ بیچارے بس ہمیں ادھر ادھر سے ردیف قافیے جوڑ جاڑ کے گزارا کرتے. تو اس کے لیے یہ معیار ہے کہ 40,000 اشعار اس کو زبانی یا استاد شعراء کے. تو پھر جو ہے وہ جیسا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو انہیں کم و بیش علامہ اقبال کی ساری شاعری زبانی یاد تھی بغیر مبالغے، اور ہیر وارث شاہ صاحب بھی کم و بیش ساری زبانی یاد تھی، اور قرآن پاک کے بھی وہ ماشاءاللہ عالم تھے، فارسی، عربی، اردو، پنجابی. تو علم دوست لیکن سادہ سا لائف سٹائل تھا. یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ اس انسان کے قلب اور روح کے اندر اس قدر جو ہے وہ علوم و فنون کے سمندر رواں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ہیر وارث شاہ صاحب پڑھ رہا تھا، وہاں جڈیالہ شیر والا شیخ پورہ کے پاس جہاں ان کا مزار ہے. تو وہ پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ اپنی قبر سے پیر سید وارث شاہ صاحب باہر تشریف لائے، اور آ کے اس طرح وہ میرے ساتھ ایک روحانی اتصال ہوا ہے کہ ضبط کے باوجود میرے سارے وجود سے پسینہ اور آنکھوں سے آنسو اور ایک عجیب سی کیفیت ان کے بارے میں تھا کہ وہ شاید وابی تھے. حالانکہ ان کا مزاج جو ہے وہ یہ جعلی ملنگوں ٹھلنگوں سے وہ بیزار تھے، لیکن جو اہل علم ہیں قبلہ عالم تھے، انتہائی ان سے محبت پیار تھا، سارے بزرگوں سے، مولانا روم سے، شمس تبریز سے، علامہ اقبال سے، شاعری سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی کیفیت تھی کہ جس نے میرے سارے وجود کو ایک ایسے علم و عرفان سے بھر دیا، اور میں نے زندگی میں تم پہلے ہو اور شاید آخری ہو جس کو میں نے یہ اپنی کیفیت بتائی. یہ تہجد کا وقت تھا تو چھت پہ میں تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بھی پڑھ کے ان کی بھی آنکھ کھل گئی، تو بس کوئی اپنے دل کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر. تو کلام ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھو نا، سرکار نے فرمایا قرآن پڑھو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نہیں ہوئے تو پھر اصلاح کرو. حدیث پڑھو تو سرکار کی خدمت میں چلے جاؤ، جیسے سرکار سامنے بیٹھے. اگر یہ رتبہ مقام نہیں تو دوبارہ حجامت کرواؤ اور دوبارہ اپنے بال درست کرو یا ٹنڈ کراؤ، کچھ نہ کچھ کرو، اپنی اصلاح کرو. حضرت اقبال پڑھو تو وہ آ جانے چاہیے، پیر وارث شاہ صاحب پڑھو تو وہ حاضر
آپ ہو جائیں یا وہ ہو جائیں، کچھ تو ہو۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تو ہی انا تیرا امام بھی انا۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے، جن کا عمل ہے بے غرض۔ بے غرض اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ کا کلام سمجھ کے محبت سے، بے غرض حدیث پڑھیں گے، روزی روٹی کے لیے محض نہیں، بلکہ سرکار کی محبت کی باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، بے غرض اگر آپ اللہ والوں کی تعلیمات پڑھیں گے، جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے۔ وہ جزا یہ ہے کہ انہیں ہیرے نہیں ملتے، ہیروں والا مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم ہیروں کے طلبگار ہیں، ہم چوری کھانے والے مجنوں ہیں، ہمیں پھر چوری نہ ملے تو پھر پٹ کا گوشت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں یاد میں نے کسی اللہ والے کو پڑھا ہو اور اس کی وہ قربت نہ ملی ہو جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو بھی پڑھا ہو، کسی کو بھی۔ ایک دور تھا وہ ناصر کاظمی، ان کا وہ کلام پڑھنے کا شوق ایسا پیدا ہوا کہ ان کے، کیونکہ صاحبزادے بڑے ہمارے استاد محترم بھی تھے باصر سلطان کاظمی، انہوں نے ان کا دیوان بھی تحفہ دیا ہوا تھا۔ آرائش خیال ہو دل کشا بھی ہو، وہ درد اب کہاں جسے جی چاہتا بھی ہو۔ یہ کیا کہ روز ایک ساگا میں ایک سی امید، اس رنج بے خمار کی اب انتہا بھی ہو۔ کپڑے بدل کر بال بنا کر باہر جاؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ جس دھوپ کے دل میں ٹھنڈک تھی، وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں نہ صرف شمع جلاؤں کس کے لیے۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر کے۔ نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کر رو رہی ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا۔ مر کے میں توجہ دلانا، کیونکہ ہماری یہ مجلس معاذ نشستن گفتن خوردن برخاستن نہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ حال کی باتیں بھی ہو۔ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ کسی درویش سے کہا ہوتا، کچھ کسی درویش سے سنا ہوتا۔ اب ہم جب ان کا محبت سے ذکر کرتے ہیں تو کیا وہ لا علم ہوں گے؟ اللہ اپنے کرم سے حجابات ہٹاتے ہیں۔ حجابات، حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم دین حدیثیں پڑھا رہے تھے، تو مسلح پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ بڑے خوش ہو رہے، جس طرح بڑا سواد آ رہا۔ تو انہوں نے ایک حدیث بولی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ حدیث پڑھی تو آپ خاموش ہو گئے، وہ جھومنا بند ہو گیا۔ وہ حدیث پڑھتا جا رہا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ سرکار کی حدیث نہیں ہے یار۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کوئی محدث ہیں، کوئی 40,000 حدیثیں یاد ہیں آپ کو، آپ کے مفسرین ہیں، آپ فلاں ہیں، وہ آپ درویش آدمی، آپ کو کیا پتہ ہے یہ علم روایت و درایت کیا ہے اور یہ کیا اس کے تقاضے ہوتے ہیں، میں مستند شیخ الحدیث فلاں فلاں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ حدیث نہیں، آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا سرکار فرما رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں، تو ادھر حدیثیں پڑھ رہا ہے، میں سرکار کے چہرہ انور کو پڑھ رہا ہوں، اور وہ نور جو تیری زبان سے نکل رہا تھا سرکار کے کلام کے ساتھ، وہ نور تاریکی میں بدل گیا، ختم ہو گیا۔ بہرحال جو آپ کی سیرت میں لکھا ہے، آپ مادر ذات اللہ کے ولی تھے، ظاہر دنیاوی تعلیم اس درجے کی نہیں تھی، لیکن قلب اور روح کی زندگی اور تر و تازگی کے ساتھ مخلوق کی خدمت اور ہدایت۔ اس کو قریب کر کے پشت پہ ہاتھ رکھا، فرمایا دیکھو تو اسے مدینہ شریف کی طرف، تو کتاب پڑھ رہا ہے، میں سرکار کا چہرہ انور پڑھ رہا۔
تو انہیں جب دیدار ہوا تو چیخ نکل گئی۔ تو خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو علماء نے بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا، نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی ایک سرور تو ہے لیکن، اور بھئی یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، حوروں کے بغیر جو ہے وہ یہاں حوریں ہیں، حور نہیں ہوگی تو وہ پھر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا، جنت کی رعنائیاں جو ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بات سے بات آگے بڑھتی چلی گئی تو آپ جو ہیں وہ 40,000 حدیث کے حافظ تھے۔ صوفیاء اور علماء دونوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تھوڑے لوگ ایسے ہوئے جن کو اللہ نے دونوں جہتیں دی ہوں، جس طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، حضرت شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں۔ تو جن کو اللہ نے علم ظاہری اور علم باطنی، صوفیاء اور علماء دونوں میں اور ہر طبقے کے لوگ آپ کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ آپ بڑے بڑے مشائخ مثلا حضرت ذوالنون مصری، بشر حافی اور سری سختی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی مجمعین کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ آپ کی کرامتیں نہایت ظاہر اور فراست بے حد صحیح تھی، اور آج کل بعض مشبہین جو ہیں جو کچھ آپ سے منسوب کرتے ہیں وہ آپ پر افتراء اور بہتان باندھتے ہیں۔ یہ مشبہین جس کا لکھا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، تشبیہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کا وجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی وجود ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری کرسی بڑی وسیع ہے۔ پھر قرآن میں ہے کہ اے محبوب آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور میں قیامت کے دن اپنی پنڈلی ننگی کروں گا۔ ہم نے سن لیا ہے جو یہ فلاں فلاں لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کان بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، وجود بھی ہے، اور مجسم ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جس طرح انسان کا وجود ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، کسی کو ہم اس سے تشبیہ نہیں دے۔ وہ بغیر آنکھوں کے سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بغیر کانوں کے سب کچھ سنتا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ جب سرکار سے پوچھا نا اپنے، ہمارے تو بت جو ہیں لات منات و بل عزا، اس کے فلاں دادا کا نام ہے، باپ کا نام ہے، ماں کا نام ہے، پڑدادے کا، پڑنانی کا، تم اپنے خدا کا تعارف کرو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد کیا قل هو اللہ احد، نے کہہ دو وہ اللہ واحد ہے، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد وہ کسی کو اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی کسی اعتبار سے اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ عبادات میں۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی شخصیت کا ایک تعارف ہے، اختصار کا۔ پھر آیت الکرسی پوری جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو وہ کہتے تھے آپ بھی کہیں کہ اللہ کا وجود ہے، تو آپ نے اس چیز کا اقرار نہ کیا۔ اور بعض ہمارے جس طرح تصوف کی کتابوں میں ہے وحدت الوجود والے، وہ بھی بعض کا وجود کے سلسلے میں ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، جس طرح ہندوؤں کا بھی ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ایشور ہے، وہ بھگوان جو ہے
جس نے کائنات بنائی ہے وہ انسانوں میں حلول و اتحاد کر جاتا ہے، اور انسان مر کر اسی کے اندر جا کے گھس جاتا ہے جہاں سے وہ نعوذ باللہ نکلا تھا۔ اللہ رب العالمین گھسنے گھسانے سے اور اس طرح حلول اتحاد سے پاک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بعض جو کچھ آپ سے منسوب کر وہ آپ پر افترا بہتان باندھتے ہیں، گپے اور ڈھینگے مارتے ہیں، آپ ان سب باتوں سے بالکل بری ہیں۔ اصول دین میں آپ کا صحیح اعتقاد اور آپ کا مذہب تمام علماء کو پسند ہے، کیونکہ آپ نے انتہائی آزمائش کی زندگی گزاری۔ ان کا جو موقف ہے اس وقت آگے داتا حضور نے لکھا ہے، بغداد میں جب معتزلہ نے غلبہ کیا، تو یہ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا جو پیدا ہوا، جو قرآنی تعلیمات اور اللہ کی صفات اور ذات کو وہ فلسفیانہ اصولوں کے اوپر فٹ کرتے تھے۔ جس طرح بعض سائنسدان جو ایسے بھی ہوئے، انہوں نے قرآن و سنت اور اللہ کی ذات، صفات اور نبوت اور رسالت اور ملائکہ اور فرشتے اور جنت اور دوزخ کو وہ سائنسی تعبیلیں دینی شروع کیں۔ وہ ایک سیارہ ہے، سیارے پہ ایسے ہے جیسے یہ ہے جیسے وہ ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسا مقام ہے اور وہاں جو مخلوق ہے کہ نہ کسی انسان اور نہ کسی جن جو ہے، نہ اس نے دیکھا نہ سنا، نہ اس کے دل پہ اس کا خیال گزرا، ویسی بے مثال چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے کمال کرم کا ایک رتبہ اور مقام ہے۔ جنت کی اشیاء میں سے ایک ذرہ یا دھاگا زمین پہ پھینک دیں، ساری روح زمین خوشبوؤں سے معطر ہو۔ اور جہنم اور دوزخ کا بھی اسی طرح کہا کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، ایسا قہر کا مقام ہے، اس کی ایک معمولی سی شاید زمین پہ ڈال دے تو ساتوں زمینیں جل کے بھسم ہو جائے۔ وہ ایسا وہ قہر اور غضب کا اور اس کی آگ کا تصور ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور تو انہوں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ آپ کو قرآن کے مخلوق کہنے پر مجبور کرنا چاہیے، کہ آپ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، مٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کریم غیر حادث ہے، غیر محدود ہے اور وہ عارضی نہیں دائمی ہے، تو اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی غیر فانی، غیر مخلوق ہے۔ آپ بوڑھے اور کمزور تھے، آپ کے ہاتھ شکنجہ پر کس کر آپ کو 1000 تازیانے لگائے گئے، 1000 کوڑے انہوں نے مارے، اس بات پہ کہ تم اقرار کرو نہیں تو پھر یہ سزا ہے، تاکہ قرآن کو مخلوق کہیں، مگر آپ نے نہ کہا۔ آپ کو سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ کو لے جا رہے تھے، سزا طے ہو گئی، تو دستے میں ایک چور ملا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بڑی دفعہ چوری کے جرم میں جیل گیا ہوں اور میں نے بھی بڑے درے کھائے، لیکن میں درے کھا کے آتا ہوں تو واپس آ کے سب سے پہلے پھر وہی چوری کرتا ہوں، پھر پکڑا جاتا ہوں، پھر مجھے سزا ملتی ہے، پھر میں درے کھا کے میں اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ تو آپ تو اللہ کے لیے سزا بھگت رہے ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہیں مانی، اپنے موقع پہ ڈٹے رہے۔ میں چور ہو کے اپنے کام پہ لگا ہوا ہوں، تو آپ حق کے امام ہیں، تو آپ اس سزا سے ہرگز دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنے رب کے لیے ہر تکلیف برداشت کر۔ بلکہ آپ کے پردہ کر جانے کے بعد خواب میں کسی اپنے آپ عزیز کو ملے تو پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، سلوک کیسا ہوا؟ کہا کہ وہ جو اللہ کے لیے مار پڑی تھی، اللہ نے کہا کہ جا، تجھے میری خاطر تو نے اتنی تکلیف اٹھائی، تجھے بخش دی۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں، بعض سمجھتے ہیں جی دیکھو جی نعوذ باللہ بڑی سزا مل رہی ہے، دیکھو جی یہ ہو گیا، دیکھو جی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں، دیکھو جی گردنیں کاٹ دی ہیں، دیکھو جی سولی پہ چڑھا دی ہے، دیکھو جی اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں کوئی جرم کیا انہوں نے یا خطا کی ہے۔ ایسا نہیں، کتنے انبیاء و مرسلین ہیں، کتنی آزمائشوں سے گزرے، تکلیفوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی پتھر برسائے گئے، کئی قسم کے طعن و تشنیع کے تیر چھوڑے گئے، تو کیا آپ نہ حق راستے پہ حق پہ تھے؟
زمانے میں لوگ ایسا کرتے ہی ہیں، ان کا وتیرہ یہی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے انہوں نے چیر دیا، اپنے زوم میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، بے شمار انبیاء و مرسلین کے حوالے سے خود امام علی مقام سارا خانوادہ نبوت حق کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین کیونکہ دیکھ رہے ہیں، انہیں یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ 1000 تازیانے لگائے گے تاکہ قرآن کو مخلوق کہیں، مگر آپ نے نہ کہا۔ کہتے ہیں کہ اسی اسلام میں آپ کا ازار بند کھل گیا اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے آپ کا ازار بند باندھا۔ جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھ لی تو آپ کو چھوڑ دیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر کچھ دنوں بعد آپ نے وفات پائی۔ یہی امام شافعی کے ساتھ لوگوں نے کیا، یہی امام جو ہے مالک کے ساتھ کیا، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا، جیل سے ان کا بھی جنازہ اٹھا۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے حق کی خاطر تکلیفیں برداشت کی بہت ساری، تو یہ حکمران جو طبقہ ہے وہ حق پہ تھا، ایسی بات نہیں۔ جو یزیدی گروہ ہے جتنا مرضی اس میں قوت ہو، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت میں کچھ لوگوں نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جنہوں نے آپ کو تعزیانے لگائے؟ کیونکہ یہ تبصرہ کرانے والے جس طرح میڈیا والے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات نکالیں، پھر چونگے اس کو اور چوستے رہیں، پھر آگے اس کو چسائیں لوگوں کو، اور کئی اس سے پہلو نکالیں اور اپنا وہ نشہ پورا کریں۔ تو آپ نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں، مطلب تاکہ پھر آگے وہ چغل خوری شکایت و چوبے بن کے آگے جائیں اور پھر ایک نیا باب پھر کھلوائیں۔ لیکن اللہ والے جو ہے وہ ان حقیقتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کہوں، لوگوں نے تو اپنے ذوق میں مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مارا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ کا حکم کی زیادہ تابع داری ہے، اور یہ امام صاحب جو ہیں ان کی نعوذ باللہ شاید عقل کام نہیں کر رہے۔ مارا کہ میں گویا باطل پر ہوں اور وہ حق پر ہیں، میں محض اس زخم کی وجہ سے قیامت میں ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ یہ انہوں نے ظلم کیا، لہٰذا ان سب کو بھی کونڈا کر کے مارا جائے اور اس کی سزا دی جائے، اور میرے سامنے فرشتے ان کو بھی گرز مارے تاکہ مجھے بھی سواد آئے۔ نہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حساب سے یہ سمجھا کہ حق یہ ہے، اور میرا موقف یہ تھا کہ قرآن خلق نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دائمی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسائل دین میں آقا کا کلام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ جو شخص آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا، اگر وہ اعمال کے متعلق ہوتا تو جواب دے دیتے، اور اگر حقائق طریقت کے متعلق ہوتا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر پوچھنے کی تاکید کرتے۔ یعنی یہ بھی آپ کا انداز تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے چھلیاں بھون رہے ہوتے ہیں، ان سے چیچک کا علاج پوچھیں وہ فوراً چیچک کی بیماریاں سارا علاج، کوئی دانت کا درد کا پوچھیں فوراً ڈاکٹر بن جائیں گے، کوئی لکڑی کی بات پوچھیں یوں لگے گا یہ جدی پشتی یہ کارپینٹر ہے، کوئی عمارت کی بات کریں تو اس طرح وہ بات بنائیں گے جس طرح وہی حرف آخر۔ تو حالانکہ ان بیچاروں نے وہ الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے کہ جس شعبے کا کوئی کام ہو اس شعبے کے لوگ جو ہیں وہ ان سے وہ رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر غیر ماہر طبیب جو ہے، جو اس شعبے کو نہیں جانتا، وہ کسی مریض کی جان لے جائے تو اس کو بھی بعد میں ٹک ٹکی پہ چڑھا دیں، کہ جب اس کے پاس علم ہی نہیں تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان، تو وہ خواہ خواہ لوگوں کی موت کا سبب بنا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فن کو
جاننے والا ہو، مستند ہو، اور اس نے اس میں مہارت حاصل کی ہو، ڈگری اور سند حاصل کی۔ اسی لیے اگر فقیہ جو ہے، جو مستند عالم دین ہے، وہ اگر غلط بھی فتویٰ دے دے، ایمانداری اور حقیقت اور ساری گواہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے وہ قاضی، تو اس کے لیے ایک گناہ ثواب ہے، کیونکہ اس نے پوری ایمانداری سے اپنا علم و عرفان استعمال کیا، اور اگر صحیح فیصلہ ہے تو 2 گنا اجر ہے۔ اور اگر کوئی غیر قاضی اور غیر مفتی، جس کو نہ علم دین نہ علم فقہ کا کچھ ادراک ہے، وہ فتویٰ دے دے اور وہ صحیح بھی ہو، تو پھر بھی اس کو لتر مارے جائیں گے، کیونکہ وہ کیلیبر نہیں ہے، اس کی یہ ایتھینٹیسٹی نہیں۔ تو ہمارے بھی اسی طرح جو ہے وہ بیچارے بعض جن کو دین کے فروعات کا بھی علم نہیں ہوتا، استنجے کے مسائل کے علم نہیں ہوتا، تو وہ بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بڑے بڑے علماء اور فقہاء کے بارے میں ایسی ایسی ناپسندیدہ گفتگو اور لو ریمارکس دے دیتے ہیں کہ انسان کو ان کی بجائے ان پہ زیادہ ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کو، یہ تو یتیم ہے علم و عرفان سے۔ لیکن کیونکہ دنیا داری میں وہ ان کی ایک منتا ہوتی ہے، نعرے مارنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے قبلہ عالم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ فلاں وہ جو بزرگ ہے، نام نہیں لیتا، بڑے ان کے ماشاءاللہ منتا ہے، بڑی ہزاروں مریدین ہیں، اور بڑا ٹھاٹھیا ہے، ملک میں بھی بیرون ملک بھی، اور جہل مطلق ہے، وہ چٹا ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن وہ سارے ٹیکٹکس جانتا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ کھیل کود کرنی ہے اور طریقت کا لوہا چمکانا ہے۔ کیونکہ جہلاء اپنی جیسی صفتی جہاں دیکھتے ہیں تو اسی طرح کے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ شریعت نہ طریقت نہ لینی نہ دینی، لیکن وہ ٹیکٹکس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک فن ہے، جس طرح بڑے بڑے مداری گار جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے دانشوروں کو چند منٹوں میں ایک میلہ بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے اس طرح سیاستدان بھی آئے جو الف بے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ایسے ٹیکٹکس سے آگاہ تھے کہ لوگوں کو کیسے انگلیوں پہ نچانا اور کھڑانا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جس طرح نمرود ہے وہ دیوتا بن بیٹھا، فرعون ہے وہ بادشاہ سے اس نے دیوتا کہا، نا ربکم الاعلیٰ، کہا میں سب تو بڑا رب جے، خبردار جنہیں اچا سال ہے میں سا پی جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے تنگڑنا شروع ہو گیا اور ان سے مبارزے شروع کر دیے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم مرسل ہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کو وہی اشر کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ فوراً کہتے بھئی یہ دین کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فقر کی باتیں ہیں یہ اس سے پوچھو جا کے جو اس فن کا ماہر ہے۔ یہ بشرافی کا شعبہ ہے، حالانکہ وہ خود بھی وقت کے اولیاء کے ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ چنانچہ ایک روز ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ مال اخلاص ہو، اخلاص کیا ہے؟ قال الاخلاص والخلاص من آفات الاعمال، آپ نے فرمایا کہ اخلاص اعمال کی خرابیوں سے نجات پانا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں فلاں بندے میں یار بڑا خلوص ہے، فلاں میں کوئی خلوص نہیں۔ تو آپ نے اب آپ کا کہنا ہمارے لیے اتھارٹی اس لیے کہ وہ جس کو 40,000 حدیثیں یاد ہیں، قرآن کے حافظ، جن کی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اعمال کی خرابی اس سے خلاصی پانے کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان کوئی اس سے اچھا کام ہو جائے وہ کہتا ہے یہ دیکھو میرے ڈنڈوں کا زور ہے، یہ میری چیسٹ کی ہمت ہے، یہ میرے دماغ کی، دیکھو میں یہ کر دیا، میں وہ کر دیا، میں فلاں کو نتھ ڈال دی، فلاں کو تیر کی طرح سیدھا۔ تو یہ آفت ہے۔ اپنے ہر کوئی ایسا خیر کا کام ہو جائے تو وہ کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی بجائے اللہ کے کھاتے میں ڈالنا، یہ اخلاص ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں، میں کسی کام کا نہیں، میری کوئی ہمت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو جو ہر عمل بلکہ خود نہ بھی کرے، جس افسروں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ خان صاحب سے کرائی اور اپنے کھاتے میں ڈال، کام شاگردوں سے لیا اور بعد میں کہا کہ یہ تو سارے میرے اپنی دانش کا کمال۔ تو یہ ہے ایسا، افسران بھی کہتے ہیں کہ سارے ماتحت اچھے کام کریں اپنے کریڈٹ میں، اور اگر خود اپنا غلط کام ہو تو وہ اسسٹنٹ کے کھاتے ہیں، یہ اس بے شرم نے سارا کچھ کیا۔ تو یہ کمزوریاں جو ہیں، تو لیکن یہ علماء میں کیونکہ بہت زیادہ فقراء میں بھی یہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علماء زیادہ قابل گرفت ہوں گے حسد کی وجہ سے، اور جو فقراء ہیں زیادہ قابل گرفت ہوں گے تکبر کی وجہ سے۔ مختلف لوگوں کی مختلف بیماریاں بیان، عورتیں جو ہیں وہ زیادہ غیبت بازی کی وجہ سے، بعض کو فرمایا کہ دنیا کی ہوس اور ہرس کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ پوچھا آپ سے، آگے آپ اس کی وضاحت فرماتے، یعنی تیرا عمل ریا و نقصان سے خالی ہو۔ داتا حضور نے اس پہ مزید تبصرہ کیا کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو۔ اس نے پوچھا مت توکلو، توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، وَإِذَا فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ بھی بڑا مشکل ہے، ہم اپنی سفارش پہ، اپنی چال بازی پہ، اپنی دانش پہ، اس پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا کہ محنت کرو، اونٹ کا ایک ٹانگ باندھ لو اور پھر توکل کرو۔ تو توکل یہی ہے کہ انسان اللہ کے رضا کے لیے قدم اٹھائے، پھر جو ہے وہ نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کی رضا کی راہ پہ چلتا رہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کا نہ لو شان خدا۔ یہ علماء کا دوسرا شعر ہے کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جا ہے زندگی، تو سے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم رواں ہر دم جو ہے زندگی۔ پھر پوچھا گیا اس نے پوچھا مر رضاؤ، رضا کیا ہے؟ کہتا میں اللہ کی رضا۔ آپ نے کہا کہ تسلیم الامور اللہ، اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دینا، وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اس نے پوچھا مال محبت، محبت کیا ہے؟ اب یہ خاص بات تھی، اب اس پہ تبصرہ کرنا مشکل، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تمام احوال میں امتحان میں ڈالے گئے۔ زندگی میں معتزلہ نے اذیتیں دیں اور وفات کے بعد بعض لوگوں نے آپ پر قسم قسم کی تہمتیں لگائیں، بعد میں بھی بکواسات لوگ کرتے رہے، حالانکہ آپ ان تمام تہمتوں سے پاک ہیں۔ داتا حضور سند دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اہل سنت و جماعت نے آپ کے حال سے آنکھیں بند کر کے آپ کی طرف کچھ خلاف شرع باتیں منسوب کیں، واللہ عالم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اہل سنت نے بھی ان کی طرف بعض ایسی باتیں منسوب کر دیں کہ جو ان کے وجود یا تعلیمات کا وہ حصہ نہیں تھی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حقیقت حال کو سب کچھ وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو آج ہم نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جو داتا گنج بخش لیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوفی میں کیا، ان سے ہمیں یہی تعلیم اور سبق ملتا ہے کہ علم دین کے تحصیل کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو علم حاصل ہو اس پہ عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے توقع کی جائے۔ اللہ رب العالمین ان پاکوں کی تربت پہ اپنی ساری رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔